अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज बुलाने का ऐलान। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तारीखी एहतजाजी मुजाहरा। जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती के लिए हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ कहते हैं अमेरिकी सदर तामीरी बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। कहा ट्रंप इस तरह की बात करके अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। अमेरिका की सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्तिदाई इंतखाबात। कई रियासतों में वोट डाले गए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कामयाबी हासिल कर ली। जॉर्ज की हलाकत पर इंसाफ चाहिए। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी की वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। रॉक्सी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गई। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात। काबुल की एक मस्जिद में नमाज मगरिब के दौरान बम धमाका। दूसरा धमाका सूबह कंधार में हुआ। 9 अफराद हलाक, 5 जख्मी। कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 3,76,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत को एक और समंदरी तूफान का सामना। समंदरी तूफान निसर्गा भारत के मगरबी साहिलों से टकरा गया। 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों की। अमेरिका में गुज़िश्ता 7 रोज से जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। एक रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स को मुजाहरों पर कंट्रोल करने के लिए जोर दिया था। अमेरिकी सदर का कहना था कि अगर मुजाहरे ख़त्म ना हुए तो फौज बुला लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फौज को बुलाने और निहत्ते मुजाहरीन के लिए ताकत के इस्तेमाल पर ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने इजहार बरहमी किया है। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू करते हुए ह्यूस्टन के पुलिस चीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर शदीद गुस्से में थे। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ का कहना है अमेरिकी सदर अगर तामीरी बात नहीं कर सकते तो वो अपना मुंह बंद रखें। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने CNN से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. It's not about dominating, it's about winning hearts and minds. And let's be clear, we do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end, because whether we vote for someone, we don't vote for someone, it's still our president, but it's time to be presidential and not try to be like you're on The Apprentice. This is not Hollywood. This is real life, and real lives are at risk. And I ask the American people to please join with the police, stand together.
let's shift this to where it needs to be, to the voting booth. अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हलाकत पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा जॉर्ज फ्लॉयड के अहले खाना की जानिब से मुनक्किद किया गया था। मुजाहिरीन ने पुरअमन तरीके से एक पार्क से ह्यूस्टन सिटी हॉल की जानिब मार्च किया, बैनर्स उठाए, एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबानी को कमजोरी का नाम देकर अवाम को कंफ्यूज ना करें। फौज बुलाकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अवाम की जिंदगियां दाव पर लगा रहे हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वहीं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। ह्यूस्टन की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद ने जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती किया। The police are not above the law, man. No justice, no peace. No peace. No justice, no peace. I don't want to stop praying. I don't want to hold my hands up anymore. Hey, what y'all here for? Y'all scared? If he was black, y'all would have been stuck his ass all the time. I'm tired of this सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तहवील में हलाकत की वीडियो वायरल होने के बाद अमरीका में हंगामे फूट पड़े। अमरीका में गुज़िश्ता 7 रोज से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके बावजूद हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर है और जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका में सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर जहां पूरे अमेरिका में हंगामे बर्पा कर दिए हैं, मुजाहिरीन जॉर्ज की मौत पर शदीद गम गुस्से का शिकार हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी और वालदा भी इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी की वालदा रॉक्सी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गयी। कहा, कोई कुछ भी कहे, मुझे जॉर्ज की मौत पर इंसाफ चाहिए। He will never see her grow up, graduate. He will never walk her down the aisle. If it's a problem she's having and she needs her dad, she does not have that anymore. I'm here for my baby. And I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good. No matter what anybody thinks, he was good. And this is the proof that he was a good man. अमेरिका में गुज़िश्ता 7 रोज से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सियाह फाम शहरी की हलाकत पर होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हुक्काम की जानिब से अवाम को पुरअमन रहने की अपील की जा रही है। वहीं कई रियासतों में कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन मुजाहरों के दौरान अब तक दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका में सियाह फाम शहरी की हलाकत पर कशीदगी जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है पाकिस्तान में मौजूद तज्जियाकार तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएस से देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर हैं,
انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک سیاہ فام شہری کی ہلاکت امریکہ میں ہنگاموں کی وجہ بن گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ ٹرمپ ایک بنیادی طور پہ فاشسٹ صدر ہیں اور نسل پرستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کی اس نسل پرستانہ پالیسی کا براہ راست نشانہ بلیکس بن رہے ہیں، اور بلیکس جو ہے بالکل مستقل ایک بہت ہی زیادہ خراب صورتحال میں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک کالے کی گردن مروڑ دی گورے پولیس والے نے، اور وہاں کی صدر ٹرمپ نے، وہاں کی حکومت نے اس پہ کارروائی نہیں کی، اس پہ ظاہر لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جس کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہاں کی حکومتوں کی جو ناقص پالیسی ہے، جس میں ڈسکرمنیشن ہے کالوں کے ساتھ بہت زیادہ، اور جو کم ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کا اظہار ہے۔ دیکھیے، کالے بیچارے غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ان میں بیماریاں بھی ہیں، ان میں بے روزگاری بھی ہے۔ کورونا سے زیادہ متاثر ہونے والے کالے ہیں، بلیک ہیں، کیونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے پہلے اوباما کی حکومت اور جو ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایسی اقدامات کیے جائیں، ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس کے نتیجے میں کالے مین اسٹریم آ سکیں، اور اوباما کا آنا اس کا نقطہ اس سے تھا، مگر اوباما کے جانے کے بعد ٹرمپ کا آنا جو ہے یہ کالوں کے لیے اور دوسرے رنگدار شہریوں کے لیے بہت زیادہ مشکل صورتحال میں آ گیا۔ تو یہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کے رد عمل ہے جو وہاں دے جائے۔ بہت بہت شکریہ توصیف صاحب، امریکہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر اپنا تجزیہ دینے کا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں موجود سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب سے۔ فیض رحمان صاحب، بہت بہت شکریہ دیسی ٹی وی USA دیکھنے والے ناظرین کو وقت دینے کا۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کتنی بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، شہری سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ امریکی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت احتجاجی مظاہرے کچھ کم ہوئے ہیں، کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ ہنگاموں میں اور جو لوٹ مار مچی ہوئی تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک اور جو ڈرامائی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ جنرل میٹس کے بیان کے بعد اس وقت صدر ٹرمپ کافی نازک صورتحال میں آ گئے، کیونکہ جنرل میٹس جو کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ٹرمپ کے وزیر دفاع رہ چکے ہیں، بلکہ ان کا ملٹری میں، پینٹاگون میں اور دیگر سیاسی حلقوں میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو باقاعدہ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بہت ہی خلاف توقع اور ایک جو ایک معمول ہے اس سے ہٹ کر انہوں نے ٹرمپ کو بذات یعنی ان کی ذات کو، ان کی سیاست کو، ان کی پالیسیز کو انتہائی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ایسی تنقید کا جو کہ غالباً اس سے پہلے کبھی کسی فارمر ملٹری آفیسر اور اپنے ہی ایک وزیر دفاع، سابق وزیر دفاع کے ذریعے آپ نے کسی بھی صدر کے لیے اس طرح کی تنقید نہیں سنی ہوگی۔ تو اس سے صدر ٹرمپ کی کافی پوزیشن خراب ہوئی ہے اور وہ تھوڑا سا بیک فٹ پر گئے ہیں۔ اس تنقید میں جو کہا گیا وہ یہ بات کہ یہ صدر بجائے یہ کہ قوم کو متحد کریں، ایک ساتھ لے کے چلیں، وہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی ہی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ایک اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ دستور کے یعنی جو آئین ہے امریکہ کے، اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ایک صدر کے لیے، کیونکہ بیسکلی امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے، اور اس کی بنیاد اس آئین پر ہے، ایک چھوٹے سے جو دستاویز ہے، جو ڈاکومنٹ ہے، اسی پر اس پورے ملک کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کے بارے میں، خصوصاً کسی صدر کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ آئین کے لیے خطرہ ہیں، ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، نہ صرف یہ کہ فوج کے لیے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ امریکہ کے جو بنیادی جو اصول ہیں ان کے تحفظ کے لیے
ایک مسلسل عمل میں رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیا ہوگا، لیکن یہ صدر ٹرمپ کو کمزور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بنے گی ان کا بیان. اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر جو ان کی جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں، کم از کم وہ لوگ، ایون جو ریپبلکن ووٹرز ہیں جو آئین کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، وہ صدر ٹرمپ ان ووٹ سے محروم ہو سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ یہ اس سال ہونے والے الیکشنز ہار سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت قابل از وقت ہے، اس کے لیے ابھی کوئی بھی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی. بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو بات کر رہے تھے امریکہ میں ہونے والے جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہروں پر. اب نظر ڈالتے ہیں مزید خبروں پر. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات کے لیے امریکہ کی کئی ریاستوں میں ووٹ ڈالے گئے. ڈیموکریٹک پارٹی کے انتخابات میں جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کر لی ہے. سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ابتدائی انتخابات ہوئے. امریکہ کی 8 ریاستوں میں انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ووٹنگ کے بعد نتائج سامنے آنے پر ووٹنگ کے نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کامیاب رہے. افغانستان میں پرتشدد واقعات جاری ہیں. افغانستان میں بم دھماکوں میں کئی شہری جان سے گئے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسجد میں خودکش دھماکہ کیا گیا. خودکش دھماکے میں مسجد کے امام جاں بحق جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے. افغانستان میں دوسرا بم دھماکہ قندھار میں پیش آیا. اس دھماکے میں کئی افراد زخمی ہوئے. اس دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے. افغانستان میں 2 بم دھماکوں میں کئی انسانی زندگیاں ختم ہو گئیں. افغانستان میں دہشت گردی کا پہلا واقعہ دارالحکومت کابل میں پیش آیا. انتہائی حساس علاقے گرین زون میں واقع ایک مسجد میں نماز مغرب کے دوران خودکش دھماکہ ہوا. معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد ایاز نیازی جاں بحق ہوئے جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے. افغانستان میں دوسرا دھماکہ صوبہ قندھار میں ہوا. اس بم دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. بھارت کو ان دنوں ایک اور سمندری طوفان کا سامنا ہے. سمندری طوفان نسرگا بھارت کی مغربی ساحلی پٹیوں سے ٹکرا گیا. طوفان سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. سمندری طوفان نسرگا بھارت کی ساحلی پٹیوں سے ٹکرا گیا. سمندری طوفان نسرگا سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جبکہ کئی زخمی ہیں. بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان نسرگا ممبئی شہر کے قریب علی باغ کے ساحل سے ٹکرایا. بھارت کی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے تیز ہواؤں اور طوفانی لہروں سے ممبئی کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے. عالمی وبا کووڈ-19 سے دنیا بھر میں ہلاکتوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کووڈ-19 کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 3,76,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 61 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں. امریکہ دنیا بھر میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے. امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,08,000 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ تھی آج کی اہم خبریں. خبروں کا مزید احوال اور مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA. آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے دیسی ٹی وی USA. کیپ واچنگ دیسی ٹی وی USA.